اور نہیں، اور دیکھنے میں بھی ایسا آیا ہے کہ وہ ہے تو یہ نہیں، یہ ہے تو وہ نہیں۔ ایسے وقت میں طاعون، حیضہ وغیرہ کی موت کی دعا محض حسن ابن صبا کی دعا کی طرح ہے۔ اب دیکھ لیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہہ رہے کہ بھی طاعون آیا ہوا ہے تو میں ڈر جاؤں۔ بھئی مقابلہ تو دونوں کا تھا کہ دونوں میں سے جھوٹے کے بارے میں دعا کرنی تھی کہ جو دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، مباہلہ کے طور پر دعا کرنی تھی۔ لیکن چونکہ کہتے ہیں کانے نو اپنی کانوں سوج جاندی ہے، یہی وہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ یہ کبھی اپنی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی کرتوتیں جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ دنیا کے کیڑے ہیں۔ خود ثناء اللہ مرسری وہابی نے کہا ہے میرا اللہ کے ساتھ کوئی روحانی تعلق نہیں ہے، یہ دنیا کے کیڑے تھے، دنیا کی 2 دن کی لالچ کے لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ ایسے وقت میں طاعون اور حیضہ کی موت کی دعا محض حسن بن صبا کی دعا کی طرح ہے۔ بھئی حضرت مسیح، اس کا مطلب ہے دیکھیں 100% ثابت ہوتا ہے کہ یہ یک طرفہ دعا نہیں تھی۔ اگر یہ یک طرفہ دعا ہوتی تو وہ اپنی موت کی فکر کیوں سے پڑ گئی تھی؟ بھئی دعا تو یک طرفہ تھی۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں یا اللہ تو مجھے مار دے ثناء اللہ کی زندگی میں، تو پھر امرتسر سے لاہور قریب تھا یا دور تھا، اس کا کیا لینا دینا ہے؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مباہلہ کے طور پر دعا تھی۔ جو مباہلے کا سلسلہ چلا ہوا تھا، جو دعوت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے تھے، یہ اسی کا ایک حصہ تھا۔ اور ثناء اللہ امرتسری مباہلے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں تھا، زہر کا پیالہ پینے کو تیار تھا لیکن مباہلے میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی موت کی بد دعا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا سچے کے مقابلے میں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ یک طرفہ دعا نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ اگر یک طرفہ دعا ہوتی تو ثناء اللہ کو کیوں موت پڑ رہی تھی کہ جناب طاعون پڑ گئی ہے، امرتسر لاہور سے بڑا قریب ہے، تو میں طاعون سے مر گیا تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پچھلے صفحے پر بھی کہہ رہا ہے اگر آپ فوت ہو گئے تو یوں ہوگا، اگر میں فوت ہوں گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خس کم جہاں پاک، لوگ کوڑے دان میں جا کر پھینک آئیں گے، میں مر گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر یک طرفہ دعا ہے تو ثناء اللہ امرتسری اپنی موت کی بات کیوں کر رہا ہے؟ صاف پتہ چلتا ہے یہ مباہلہ کے طور پر 2 طرفہ دعا ہے کہ سچا جھوٹے کی زندگی میں مرے گا۔ لیکن اگر ثناء اللہ امرتسری مقابلے میں آیا تو، کیونکہ پچھلی عبارت کے اندر پچھلی جو تحریر ہے جو اس کے ساتھ منسلک ہے، جس کو ثناء اللہ امرتسری وہابی خود اسے منسلک بتا رہا ہے، اس میں صاف مباہلے کی دعوت دی گئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا لکھا ہے جب اس نے دیکھا کہ جہاز ڈوبنے لگا ہے تو بلند آواز سے کہہ دیا کہ مجھے الہام ہوا ہے جہاز نہیں ڈوبے گا، جس سے اس کی یہ غرض تھی کہ اگر ڈوب گیا تو سب مر جائیں گے، کون میرے کذب پر مجھے الزام دے گا، اور اگر بچ رہا تو سب متقد ہو جائیں گے، یوں ہی چال تمہاری ہے۔ لو جی، اب اگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کے بارے میں ہوتی ہے تو طاعون جو ہے اس سے تو چیلنج کیا ہوا ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاعون سے محفوظ رکھے گا، مجھے نہیں، جو میرے اس گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ طاعون سے محفوظ رکھے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اپنے سے ڈر سکتے ہیں؟ اور یہ وہابی جو ہے اسی کو ڈر لگا ہوا ہے کہ امرتسر لاہور سے بہت قریب ہے اور میں مر گیا تو اس سے کیا ہوگا، لوگ کہیں گے خاص کم جہاں پہ کسی کوڑے دان پہ پھینک آئیں گے جا کر۔ اگر یہ اس سے 100% ثبوت اس چیز کا ملتا ہے کہ یہ مباہلہ کے طور پر دعا کی دعوت تھی، یہ یک طرفہ دعا نہیں تھی۔ اگر یک طرفہ ہوتی تو ثناء اللہ امرتسری وہابی کو اپنی موت کے لالے کیوں پڑے ہوئے تھے؟ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ امید ہے کہ ہر باشعور بندے کو سمجھ آ رہی ہے۔ بعض میری طرح کے ذہین لوگ ہوتے ہیں، ان کو کسی بات کی سمجھ آہستہ آہستہ آتی ہے، ہو سکتا ہے کل تک ان کو آ جائے، لیکن اگر آپ اس مضمون کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں تو آپ کو مزید اچھی سمجھ آ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، لیکن چونکہ بہت زیادہ مضمون پھیلا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے متعلق ہوتا ہے تو اس میں سے بعض حصے ہو سکتا ہے بعض دفعہ سمجھنا مشکل ہوں، لیکن ایک خلاصہ کے طور پر بات یہ ہے کہ ثناء اللہ امرتسری ہمیشہ قرآن کے طریقہ کار کے مطابق مباہلہ سے فرار رہا، اور خود اس نے لکھا ہے کہ شیر کو پکڑنا آسان ہے، گیدڑ جو ہے وہ بہانے بنا کر ہمیشہ بھاگ جاتا ہے، تو اسی گیدڑ کی طرح ثناء اللہ امرتسری ہمیشہ ہر طریقہ سے مباہلہ کرنے سے بھاگتا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ کہتا ہے طاعون آئی ہوئی ہے، لاہور میں پھیلی ہوئی ہے، حالانکہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں سے بہت بڑے تھے، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، اور خود اپنی وفات کی پیشگوئی بھی کر چکے تھے کہ وہ قریب ہے۔ اچھا، اگر مخالف مر گیا تو تمہاری چاندی، اگر خوب دولت نہیں کم جہاں پاک ہو گیا تو کوئی قبر پر لات مارنے نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں، مخالف مر گیا، یہ یک طرفہ دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ مخالف کون تھا؟ ثناء اللہ امرتسری وہابی، تو اس نے کیوں مر جانا تھا؟ دعا تو مسیح موعود اپنے لیے کر رہے تھے کہ یہ یک طرفہ دعا ہے۔
تو اگر دو طرفہ تھی ہی نہیں تو یہ سارا ریوں کیوں رو رہا ہے یہ؟ اچھا پنجم غور سے دیکھیں کیا کہتا ہے، کہتا ہے تمہاری یہ دعا کسی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہو سکتی. یہ اب لکھ کر رکھ لیں. اور آج کل جو فراڈیے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دعا فیصلہ کن ہو گئی ہے، اس کے منہ کے آگے ہی کر کے بتائیں کہ غیرت اور شرم اور حیا تمہارے اندر ہے اگر ہے تو اس کو پڑھو. تمہارا بابا کہتا ہے کہ تمہاری یہ دعا کسی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد اگر ثناء اللہ امرتسری مر جاتا مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں تو تم نے اس کو سر پر لے کر پھرنا تھا ایسے کہ دیکھو ہمارا بابا کہہ کے گیا تھا کہ یہ دعا کسی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہو سکتی. اب تم نے آج تک کسی وہابی نے یہ عبارت دکھائی ہو تو مجھے بتائیں بھئی فلاں وہابی نے یہ عبارت دکھائی تھی. اس کو چھپاتے ہیں کیوں؟ ان کا بابا اپنے منہ پر کالک مال کر کذاب کی زندگی مرا ہے. کیونکہ مسلمان تو طاعونی موت کو بموجب حدیث شریف کے قسم کی شہادت جانتے ہیں. اور بھئی تلوار سے موت بھی شہادت ہوتی ہے، لیکن سچے کے مقابلے میں تلوار سے موت ذلت کی موت ہوتی ہے. ابو جہل بھی تلوار سے ہی قتل ہوا تھا، اور حضرت حمزہ بھی تلوار سے قتل ہوئے تھے، حضرت علی بھی تلوار سے قتل ہوئے تھے. ایک طرح کی موت تھی ان سب کی. ان کی شہادت کی موت تھی، اس کی ذلت کی موت تھی. اسی طرح سچے کے مقابلے میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جو طاعون سے مرتا ہے ذلت کی موت مرتا ہے. اگر اس کے ماننے والا کوئی طاعون کی موت مرتا ہے وہ عزت کی موت مرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ پھر وہ کیوں تمہاری دعا پر بھروسہ کر کے طاعون زدہ کو کاذب جانے گا؟ وہ اس نے تو ماننے سے ہی انکار کر دیا. پنجم جو ہے اس میں وہ کہتا ہے یہ دعا کسی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہو سکتی. اور کہتا ہے کہ بھئی طاعون سے میں مر گیا اگر، بھئی جب وہ لکھ کر مرا ہے کہ اگر میں طاعون سے مر گیا تو بھئی تم مجھے شہید سمجھنا، یہ مجھے کاذب نہ سمجھ لینا. تو وہ اشتہار آخری فیصلہ کا تو اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ وہ مجھے قابل قبول ہے ہی نہیں. ہر ایک بات جو کی گئی ہے اس سے یہ بھاگا ہے، ہر ایک کام سے یہ بھاگا ہے، ہر ایک طریقے سے یہ فیصلہ کرنے سے بھاگا ہے. اور گیدڑ کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ شیر کو پکڑنا آسان ہے، گیدڑ کو پکڑا نہیں جا سکتا. اس نے ہر بات کے لیے بھاگنے کا راستہ رکھا ہوتا ہے. یہ گیدڑ کی موت مرا ہے. ہیں جی آگے سنیں. آپ نے ایک چلاکی یہ کی، یہ دیکھ لیں ہر بات لکھ کر یہ چلاکی آپ نے کی ہے، آپ نے اس میں دھوکہ دیا ہے، آپ نے اس میں یوں کر، کوئی بات ماننی نہیں ہے. فراڈیا بالکل رج کے گیدڑ فرادیا کہ پہلے تو صرف طاعون یا حیضہ سے موت کی دعا کی، مگر آخر میں کہہ دیا کہ یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر مبتلا ہو. اس تقسیم کرنے سے آپ کی غرض یہ تھی جو آتم کے معاملہ میں آپ نے ظاہر کی موت کی پیشگوئی یا جھوٹی نکلی تو بات بنا لی کہ چونکہ وہ امرتسر میں فیروز پور چلا گیا تھا اور چھپ کر رہا پس میں موت کے برابر ہے. چہ جائے کہ من خوب میں شناسم پیرانے پار سارا ہفتم. آپ نے پہلے اپنے گزشتہ مضمون مدرجہ اہل حدیث 19 اپریل کے فقرہ نمبر 4 میں لکھا تھا کہ خدا کے رسول چونکہ یہ دیکھ لیں، یہ انتہائی اہم بات ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ اس تحریر کا تسلسل ہے. لکھا ہے آپ نے، یہ مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر رہا ہے، وہ کہہ رہے آپ نے پہلے اپنے گزشتہ مضمون مدرجہ اہل حدیث 19 اپریل کے فقرہ نمبر 4 میں لکھا تھا کہ خدا کے رسول چونکہ رحیم کریم ہوتے ہیں، ان کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شخص ہلاکت اور مصیبت میں نہ پڑے، مگر اب کیوں آپ میری ہلاکت کی دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بہرحال یہ اس نے 19 اپریل کی اس تحریر کو ان مباہلہ کی دعوتوں کا تسلسل قرار دیا ہے. 100% کئی دفعہ اس کو مباہلہ قرار دیا گیا ہے. ساری کی ساری تحریروں میں مباہلہ موجود ہے، اور نہ صرف 19 اپریل کو بلکہ اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں بھی اس کو مباہلہ قرار دیا گیا ہے. خود ثناء اللہ امرتسری وہابی اس کو مباہلہ کہتا رہا ہے جب وہ جھوٹے کذاب مفسد کی لمبی عمر اللہ نے کی ہے نا تاکہ وہ مزید بدکاریاں کر لے اور جماعت احمدیہ کی ترقی دیکھ لے. تب کہتا تھا نہیں جی مسیح موعود علیہ السلام نے میرے ساتھ مباہلہ کیا، اس مباہلے کے نتیجے میں وہ فوت ہو گئے. تب اس نے اس کا نام مباہلہ رکھا ہے. یہ ہے فراڈیوں کا کام، یہ ہے گیدڑوں کا کام کہ گیدڑ ادھر ادھر تو بہت بھبکیاں مارتے ہیں لیکن جب گریبان سے پکڑ کے مقابلہ کے لیے بلائیں تو وہیں گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے تھے. تو یہ بھی وہیں گھسا رہا ہے ساری زندگی. کبھی چونکہ چنانچہ بشرطی کے بغیر یہ مقابلہ کے لیے آیا ہے تو بتائیں قرآن کے مطابق مقابلہ کے لیے بلایا گیا ہے. یہ قرآن کو ماننے والے نہیں تھا، یہ تو شیطان کا پجاری تھا. ہوتا یہ دیکھ لیں مرزائیوں بتلا سکتے ہو یہ تحافظ اور تخالف کیوں ہے، ایک ہی ہفتہ میں اتنا اختلاف کیوں؟ سچ ہے لواجدوا فیہا اختلافا کثیرا. تو یہ جناب مضمون یہاں اس نے ختم کر دیا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے. یہ 5واں صفحہ ہے اور یہ 6واں صفحہ ہے. ٹھیک ہے،
یہ 6 صفحے میں آگے کہتا ہے مختصر یہ کہ پورا مضمون ہم آپ کو سناتے ہیں، آگے چلتے ہیں. لکھا ہے مختصر یہ کہ میں تمہاری درخواست کے مطابق حلف اٹھانے کو تیار ہوں اگر تم اس حلف کے نتیجے سے مجھے اطلاع دے دو. وہی بہانے بازیاں پھر کہ دعا والا پورا مضمون رد کر دیا ہے اس نے. آخری فیصلہ کو الف سے لے کر یہ تک اس نے رد کر دیا ہے کہ مجھے یہ فیصلے کا طریقہ بالکل منظور نہیں ہے. جب وہ فیصلے کا طریقہ، وہ مباہلے کا طریقہ اس نے رد کر دیا ہے تو مباہلہ ہوا ہی نہیں. اس کے بعد یہ پہلے مرتا یا مسیح موعود علیہ السلام کی پہلے وفات ہوتی، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. یہ خود کہتا ہے یہ دعا کسی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی فراڈیا اسی کو فیصلہ کن بنا لے تو اس کا فراڈ آپ کے سامنے ظاہر ہے. اس پر مزید غور کریں، بار بار سنیں تو مزید آپ کو بات کی آہستہ آہستہ مزید سمجھ آ جائے گی. لکھا ہے میں تمہاری درخواست کے مطابق حلف اٹھانے کو تیار ہوں. حالانکہ اس حلف کو بھی الحکم میں مباہلہ ہی لکھا گیا ہے اور یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں. ایک تو اس نے پہلے کہا ہے نا، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ہر بندہ احمدی.org پر جا کر آخری فیصلہ لکھیں. اب گوگل پر بھی اردو میں آخری فیصلہ لکھیں نا تو یہ میرا مضمون جو ہے یہ سب سے پہلے آتا ہے. ویسے احمدی.org پر یہ لگا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں اس نے پہلے لکھا ہے یہ دعا کسی صورت فیصلہ کو نہیں ہو سکتی. یہاں کہتا ہے یہ تمہاری تحریر، آخری فیصلہ کی پوری تحریر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اس کو منظور کر سکتا ہے. کیوں جی؟ جھوٹے کو گھر تک چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑ دیا کہ ان کا بابا پوری کی پوری آخری فیصلہ کی تحریر کو نامنظور کہہ رہا ہے، کوئی عقل مند اسے قبول نہیں کرے گا. اور بھئی اگر وہ یک طرفہ فیصلہ تھا تو اس کا باپ مر گیا تھا کہ یہ کہہ رہا تھا مجھے تحریر منظور نہیں ہے، یہ دعا فیصلہ کن نہیں ہو سکتی. کیوں کہہ رہا تھا یہ؟ کیا اس نے ایک لفظ بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ یک طرفہ دعا مرزا صاحب نے کر دی ہے اور میں تو خوش ہوں جی دیکھیں گے کون پہلے مرتا ہے؟ وہ تو رو رو کر اس نے جناب پوری گنگا بھر دی ہے کہ نہیں 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 میں نہیں من دیا، میں نہیں مننی، جو مرضی کر لو، منو تتے توے تے بٹھا کے کیسیاں کرا لو پر میں نہیں مننی یہ گل. قرآن دے مطابق فیصلہ کرنا نا 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 گدڑ دے کام تے نہیں نا ہے. گدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی سے بہتر ہے. یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی کو لمبی عمر ملی ہے تو گیدڑ والی زندگی ملی ہے کہ جب تک شیر رہا تو دہاڑتا رہا اور اس گیدڑ کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ شیر کے سامنے مقابلے کے لیے نکلے. یہ آپ کے بابے نے لکھا ہوا ہے یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اس کو منظور کر سکتا ہے. تم کہتے ہو کہ وہ یک طرفہ دعا تھی، اور بھائی یک طرفہ دعا تھی تو یہ کیوں رو رہا ہے کہ یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ عقل والوں کو تو سمجھ آ رہی ہے، اگر کسی اور کو سمجھ نہ آئے تو ہمارا کوئی قصور نہیں. مرزائیو، تمہارے اگر تمہارا تمہارا گرو اور تم کیا کرتے ہو کہ مرزا صاحب منہاج ثبوت پر آئے ہیں، منہاج نبوت پر آئے ہیں. یہ ثبوت کسی نے نقطے شکتے ڈال دیے ہیں، پرچی لگی ہوئی ہے اوپر. بہرحال تمہارے مرزا صاحب منہاج نبوت پر آئے ہیں. کسی نبی نے بھی اس طرح اپنے مخالفوں کو اس تقریر سے فیصلہ کے لیے بلایا ہے؟ اب دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت جو تھی جو ہم نے شروع میں دکھائی تھی، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، اس کے طریقے کے مطابق مباہلہ کے لیے بلایا ہے یا نہیں بلایا؟ اور یہی وہابی جو ہے، او وہابیو، تمہارا بابا پچھلی تحریر میں قرآن کی تحریر کے مطابق، قرآن کی آیت کے مطابق مباہلہ کی دعوت دینے کا اقرار کر چکا ہے اور اس سے انکار بھی کر چکا ہے. اس نے کہا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کی آیت کے مطابق مجھے مباہلہ کی دعوت دی ہے لیکن میں وہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ منہاج نبوت تم نے مان لیا ہے، مرزا صاحب منہاج نبوت پر آئے ہیں. کسی نبی نے بھی اس طرح کے مخالفوں کو فیصلہ کی دعوت دی ہے؟ اور دی تو ہے بھائی، تم خود مانتے ہو کہ قرآن کی آیت کے مطابق مباہلہ کی دعوت دی ہے، جس کے بارے میں تم نے لکھا ہے دروغ گورا حافظہ مرباشد. کذاب کا حافظہ نہیں ہوتا کہ یہ کذاب پچھلی تحریر میں لکھ کر آیا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے کی وہ تحریر ہے جو اس نے لکھی ہے، آج کے کچھ دنوں نہیں، یہ اس تحریر سے پہلے کچھ دنوں پہلے اس نے لکھا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے قرآن کی آیت کے مطابق مباہلہ کرنے کے لیے بلایا ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے کہ مجھے بتاؤ کیا طریقہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے، پھر اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہم دیکھ لیں گے.
اس نے کہا مجھے یہ طریقہ منظور نہیں. اب کہہ رہا ہے جی کسی نبی نے اس طریقہ سے اپنے مخالفوں کو نہیں بلایا. تو یہ ہے فراڈیا, جس کو یہ بھی بھول گیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں قرآن کی آیت کے مطابق مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں مانوں گا. بتلاؤ تو انعام لو. اے لو جی یہ ابے کول بھی ٹھیپا جیب چ نہیں سی ہوندا تے انعام دیندا پھردا سی. بھئی قرآن دی آیت دی تینوں مثال دے دیتی ہے, بتاؤ تو انعام لو. رسول اللہ دی زندگی پڑھی ہوئے, قرآن کدی پڑھیا ہوئے, شیطان نے تانوں چک لیا ہے, انہاں بھی تانوں یاد نہیں کہ قرآن دی آیت دے وچ لے آئے تے او آیت دے مطابق ہی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے واسطے بلایا ہی تے تو جناب نس گیا ہے سارا کچھ چھڈ کے گدڑ ونگرا. ورنہ منہاج نبوت کا نام لیتے ہوئے شرم کرو, شرم کرو, شرم. تو نہ شرم کری کیونکہ تو تے بے شرمی دا ٹیکہ لے آئے. میں امید کرتا ہوں مرزا صاحب اپنے محتاط کو حکم دیں گے کہ اپنے اخباروں میں میرا جواب بھی تمام نقل کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. معذرت, یہ 3 نقطے 4 لگے ہوئے ہیں, تو یہاں تک اس کی پوری تحریر ہم نے جواب پڑھ دیا ہے. اب کوئی باشعور اور عقل مند بندہ بتائے کیا اس نے اس آخری فیصلہ کی تحریر کو منظور کیا ہے یا اس کو رد کیا ہے کہ میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, کسی بھی طریقے کو میں نہیں مانتا. کوئی طریقہ ماننے سے, ہر طریقہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہہ رہے جی میں نے منہاج نبوت پر نہیں مجھ سے مبالغہ کیا. بھئی وہ قرآن کی آیت تم خود پچھلی تحریر میں لکھ کر آئے ہو کہ قرآن کی آیت کے مطابق مبالغہ کرنے کا چیلنج دیا ہے مجھے, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. ہاں جی عطا القدری بھائی. السلام علیکم. آپ یہ سورہ آل عمران کی آیت آل عمران ہے, آل عمران کوئی آیت نہیں ہے. آل عمران, آل عمران, آل کہتے ہیں اولاد کو, ہاں جی آل عمران یعنی عمران کی اولاد. ہاں جی 95 کی تفسیر ابن کثیر کھول سکتے ہیں؟ وہ بعد میں کھولیں گے, پہلے یہ تحریریں پڑھ لیں پھر وہ کھولیں. اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو وہ زبانی کہہ لیں. اس میں موت کی تمنا جس میں آیا ہے نا سورہ آل عمران, اس کو بھی مباہلہ لکھا ہے. ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مباہلہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں جی یہ بہت ساروں نے لکھا ہوا ہے. مباہلے کی, جی جی مباہلے کی دعوت, بالکل بالکل یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسراء اللہ مرسلی کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی دکھاؤ منہاج نبوت پر کوئی دکھاؤ. منہاج نبوت کے اوپر مجھے اس کو پتہ ہی نہیں نا, انہوں نے وہ وہابی شریعت کے مطابق منہاج ڈھونڈنی ہے نا. شیطان نے تو اپنی کسی کتاب نے نہیں لکھا, تو یہ تو شیطان کے پجاری ہیں, ان کو شیطان کی کتاب سے کسی سے دکھائیں گے تو یہ مانیں گے. ورنہ قرآن کی تو آیت مباہلہ جس کو کہتے ہیں وہ اس نے لکھی ہوئی ہے. پچھلی تحریر جتنے لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں انہوں نے سنی ہے اپنے کانوں سے. ابھی میں کھول کر دکھا دیتا ہوں. اگر قرآن کی آیت مباہلہ بھی منہاج نبوت نہیں ہے تو پتہ نہیں وہابی کون سے جناب منہاج نبوت کس کو نبی, مسلمہ کو تو نہیں کہیں نبی مانتے تم لوگ, کس کو نبی مانتے؟ بھئی کون سی منہاج نبوت تمہیں چاہیے؟ بتا تو دیا ہے منہاج نبوت, اور پھر بتلاؤ اور انعام لو. انعام دین دا بڑا شوق ہے, گھر پاویں لوکی بھوکے مر جائیں. ہاں جی کوئی اور بات کس نے کرنی ہے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پوری تحریر ہم نے اس کی پڑھ دی ہے, یہ جتنی بھی تحریر تھی, اور یہ ہائی لائٹڈ صفحات جو ہیں یہ یہاں لگے ہوئے ہیں, یہ آپ بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ تمہاری یہ دعا کسی صورت فیصلہ کو نہیں ہو سکتی. وہ تو ماننے سے انکار کر رہا ہے, اس طریقے مباہلہ کو بھی اس نے ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے, اور اس نے کہا ہے اور کوئی عقل مند اس کو مان ہی نہیں سکتا. ہیں جی کوئی دانا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ دیکھیں اسی طرح یہ دیکھیں لکھا ہے, یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں. یہی تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اس کو اپنے اخبار میں لکھو اور اس کے نیچے چاہو جو چاہو لکھ دو. اس نے کیا لکھ دیا کہ یہ تحریر مجھے منظور نہیں, یہ دعا فیصلہ کن نہیں ہو سکتی, کوئی عقل مند اسے منظور نہیں کرے گا. عقل مند یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا, وہ جو نبیوں کے دشمن ہیں وہ اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھتے ہیں, اور اتنے عقل مند تو ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے مقابلے میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. جس طرح عیسائی جو تھے نا, نجران کے عیسائی عقل مند تھے نا, دانا تھے, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ مباہلے کا ہمیں منظور نہیں, اور نہ ہی کوئی دانا اسے منظور کر سکتا ہے. وہ دانا ہی بنے تھے نا اپنی طرف سے, ورنہ اگر بیوقوف ہوتے تو مباہلہ قبول کرتے اور اپنی بربادی دیکھتے, اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھتے. جس طرح کے دانا نجران کے عیسائی تھے اسی طرح کا دانا یہ گیدڑ تھا ثناء اللہ مرسلی وابی. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ امید ہے آ رہی ہوگی. آگے چلیں. ثناء اللہ مرسلی کے ساتھ اس آخری فیصلہ کے مزید تفصیلات جاننے کے لیے درجہ لنک سے قاضی محمد نذیر صاحب کا مقالہ آخری اتمام حجت PDF میں ڈاؤن لوڈ کر کے یہ آن لائن مطالعہ فرمائیں. اس کی مزید تفصیلات, مزید حوالہ جات سارے, یہ مقالہ ہے قاضی محمد نذیر صاحب فاضل لائل پوری کا.
اشعار مولوی ثناء اللہ مرسلی کے ساتھ آخری فیصلہ پر تحقیقی مقالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ان پر اور تمام مخالفین پر آخری اتمام حجت قاضی محمد نذیر صاحب ناظر اشاعت لٹریچر و تصنیف الناشر محتمم سیگا نشر و اشاعت نظارت اشاعت لٹریچر و تصنیف رب ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تحریر ہے، یہ 14 دسمبر سن 1973 کو. بھئی ان کی پیدائش سے بھی پہلے کا یہ دیکھیں جواب اتنا تفصیلی دیا ہوا ہے، یہ کوئی 40-50 صفحے کا مقالہ ہے. یہ ابھی تک جتنی بات بتائی گئی ہے اس کو بھی اگر آپ غور سے سمجھیں تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے. اس کے نیچے یہ 4-5 لنک میں نے مزید دیے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ مزید اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور جو اس سے زیادہ عقل مند ہیں ان کو تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے. تفصیل سے سمجھنے کے بعد بھی جو سمجھ جان بوجھ کر بھی نہیں ماننا چاہتا، وہ کیس وٹی ہوئی ہے اس نے، وہ وٹی رکھے، وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. ہمارا کام تھا تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں. یہ دیکھیں یہ جماعت کی ویب سائٹ ہے آسک احمدیہ، اس پر بھی حضرت بانی جماعت احمدیہ کے دعویٰ مباہلہ اور مولوی ثناء اللہ امرتسری کے نام سے یہ مضمون جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. یہ دیکھیں اعجاز احمدی روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی دست کی تحریر میں نے دیکھی ہے، جس میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میں اس طور سے فیصلہ کے لیے بدل خواہش مند ہوں کہ فریقین یعنی میں اور وہ دعا کریں، فریقین دعا کریں. یہ ایک طرفہ فیصلہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تحریر مسیح موعود علیہ السلام کی ہے اور وہ باقاعدہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ اس کی تحریر میں نے دیکھی ہے جس میں اس نے بمقابلہ فریقین یعنی میں اور وہ دعا کریں کا کہا ہے کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. یہ اعجاز احمدی کی تحریر ہے. اور فرمایا یہ بھی اعجاز احمدی ہے کہ یہ تو انہوں نے اچھی تجویز نکالی ہے، اب اس پر قائم رہیں تو بات ہے، لیکن گیدڑ کب قائم رہتا ہے؟ وہ اس نے ماری چھلانگ اور بھاگ گیا کہ توبہ 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 توبہ، یہ طریقہ مجھے منظور نہیں. آگے اور پھر حضور نے مولوی صاحب کو لکھا کہ اگر مولوی ثناء اللہ صاحب ایسے چیلنج کے لیے مستعد ہوں تو صرف تحریری خط کافی نہ ہوگا، بلکہ ان کو چاہیے کہ چھپا ہوا اشتہار اس مضمون کا شائع کریں کہ اس شخص کو میں کذاب دجال کافر سمجھتا ہوں، اور جو کچھ شخص مسیح موعود ہونے اور صاحب وغیرہ وغیرہ. یہ تحریر ہم نے آگے پڑھ دی ہے. یہ پھر اعجاز احمدی اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے اور کہ کاذب صادق میں پہلے مر جائے گا تو ضرور وہ پہلے مریں گے. یہی دعا ہے. اشتہار آخری فیصلہ پڑھ کر دیکھ لیں، یہی تو اس میں لکھا ہوا ہے. جو بات اعجاز احمدی میں وہ پہلے لکھ چکے تھے، اور اس میں بمقابلہ دعا کرنے کا ذکر ہے، یک طرفہ دعا کا ذکر نہیں ہے. پھر ہے کہ چونکہ یہ اب الہامات مرزا کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ ثناء اللہ امرتسری وہابی کی کتاب ہے. وہ اس کی ساری وہ کتابیں بھی میں نے اس کے اندر لگائی ہوئی ہیں، وہ میں اب آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. مولوی ثناء اللہ صاحب نے اعجاز احمدی کی اس تحدی کی پیشگوئی کو اپنی کتاب الہامات مرزا میں نقل کر کے اس کے جواب میں لکھا. چونکہ یہ خاکسار نہ واقع میں نہ آپ کی طرح نبی رسول ابن اللہ یا الہامی ہے، اس لیے ایسے مقابلہ کی جرت نہیں کر سکتا. فَلَن يَتَمُنَّوُا الْمَوْتَ ابدا، کبھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کبھی اس نے موت کی تمنا بالمقابلہ کی ہے تو لاؤ دکھاؤ. یہ اسی کے مطابق انبیاء کے منکرین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مقابلہ سے ہمیشہ بھاگتا رہا ہے. اور اس نے کہا میں الہامی نہیں ہوں، اس کا خدا تعالیٰ سے کوئی روحانی تعلق موجود نہیں تھا. یہ دنیا کا کیڑا تھا، دنیا کے کیڑوں کی طرح ہی زندہ رہا، دنیا کے کیڑوں کی طرح ہی مرا ہے. پھر آگے یہ اخبار اہل حدیث 22 جون 1906 کی عبارت انہوں نے لکھی ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کے اس عذر بے جا پر ان کے 2 معتقدین علی احمد صاحب کلرک میاں میر اور ثناء اللہ صاحب کلرک میاں میر نے مولوی ثناء اللہ کو خطوط لکھے اور مولوی صاحب کو مباہلہ کرنے پر مجبور کیا. چنانچہ مولوی صاحب نے ان خطوط کی بنا پر مجبور ہو کر اخبار اہل حدیث 22 جون 1906 کے صفحہ 4 پر لکھ دیا آیت ثانیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا، پوری جو آیت ہے، پر عمل کرنے کو ہم تیار ہیں. میں اب بھی ایسے مباہلہ کے لیے تیار ہوں جو آیت مرکومہ سے ثابت ہے. کیوں جی؟ یہ کس میں اس نے لکھا؟ اہل حدیث اخبار 22 جون 1906 کے صفحہ 4 پر. اور ابھی جو آپ کو 1907 میں دکھایا اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ آیت کے مطابق جو مباہلہ کی آپ نے مجھے دعوت دی ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں وہ نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس طرح لکھا ہے مرزائیوں سچے ہو تو آؤ اور انہیں ہمارے سامنے لاؤ، جس نے ہمیں انجام آتم میں مباہلہ کی دعوت دی ہوئی ہے. یہ دیکھیں 29 مارچ سن 1907 کا اخبار ہے اہل حدیث، اس میں یہ عبارت لکھی ہے کہ جس نے ہمیں انجام آتم میں مباہلہ کی دعوت کی ہوئی ہے، کیونکہ جب تک پیغمبر جی سے فیصلہ نہ ہو سو محمد سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو انجام آتم میں مباہلہ کی دعوت دی ہوئی ہے. بعد میں کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو مباہلہ نہیں تھا، وہ تو قسم کی بات ہوئی تھی. بالکل پاکستان میں ادھار لے کر جو بھاگ جاتے ہیں نا، بعد میں ان سے ادھار مانگو تو ایسے ہی بہانے بازیاں کرتے ہیں.
ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ थोड़ी हुई सी, वही बहानेबाजियों वाले काम। इस पर फ़ौरन एडिटर साहब अखबार बदर कादियान ने अखबार में ऐलान किया, अखबार बदर कादियान 4 अप्रैल 1907। ये देखें वो अब मजमून शुरू हो गया है। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने इनके इस चैलेंज को मंजूर कर लिया है। इस ऐलान के होते ही सनाउल्लाह सर पर ओस पड़ गई और झट पैंतरा बदल कर लिख दिया। ये देखें 19 अप्रैल 1907 में क्या लिखा, मैंने आपको मुबाहला के लिए नहीं बुलाया। वो कहते हैं ना कि वो बड़ी गिदड़ भपकियाँ मारते हैं, लेकिन जब गर्दन से पकड़ के सबूत मांगे तो वहीं घुस जाते हैं जहाँ से निकले थे। तो सनाउल्लाह अमृतसरी वाबी साहब मुबाहले का कहकर वापस घुस गए जहाँ से निकले थे कि मैंने तो कसम खाने पर आमादगी की है, मगर आप इसको मुबाहला कहते हैं, आप इसको मुबाहला कहते हैं। ये भी मौत है इनकी कि वो कहते हैं आप इसको मुबाहला कहते हैं। आज के लंडे के मुजाहिद कहते हैं नहीं 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 नहीं, मिर्ज़ा साहब तो इसको मुबाहला नहीं कहते। हाँ, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब इसको मुबाहला कहते हैं। मत मारी गई है इनकी, कख समझ नहीं इनको आ रहा, कंफ्यूज है ये कि क्या कहकर जान छुड़ाएं। ये वो छिपकली इनके मुंह में आ गई है कि उगल नहीं सकते, निगल नहीं सकते। एक ही इलाज है, बैत फार्म मुझसे लें, वो पूरा करें, चंदा अपना लिखवाएं, मस्जिद की आकर सफाई करें और जमात अहमदिया के साथ इस्लाम की तबलीग में शामिल हो जाएं। वरना इसी तरह सारी ज़िंदगी कन्फ्यूज़ गुजार कर सीधा जहन्नम रसीद हो जाएंगे आप, जैसे आपके बाबे हो चुके हैं। समझ आ रही है? वो कहता है मगर आप इसको मुबाहला कहते हैं। जहां लंडे के मुजाहिद कह रहे हैं वहां मुबाहले दा लफज, वहां मुबाहले दा लफज, टोके ना तो लवा देंगे जो मुबाहले दा लफज वहां तक। अब्बा तेरा कहने है कि आप मुबाहले के लिए बुलाते हैं, आप इसको मुबाहला कहते हैं। मीम बेलिबा हे लाम हे, मुबाहला इंजी हुंदा है ना कि तुहाडे लाम नाल शुरू हुंदा है मुबाहला। हालांकि मुबाहला इसको कहते हैं, ये देखें जी, अब सुने, हालांकि मुबाहला इसको कहते हैं जो फरीकैन मुकाबले पर कसमें खाएं। लो जी, मुबाहला किसको कहते हैं? फरीकैन मुकाबले पर कसमें खाएं। तो दिखाओ जनाब सुन्नत अंबिया में कौन से नबी में मुकाबले पर कसमें खाई हैं? तुम तो कह रहे थे मिनहाज नबूवत पर मुझे परखो। कमाल है यार, मत मारी गई है। इधरों वो एक बोंगी मार के उधर दूजी जाके होर बोंगी मार देंदा, तीजी थां ते जाके होर बोंगी मार देंदा। कहता है आप मुबाहला कहते हैं, हालांकि मुबाहला इसको कहते हैं जो फरीकैन मुकाबला पर कसमें खाएं। तो जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर पढ़ के सुनाई है उसमें यही तो लिखा है कि मैं भी कसम खाता हूं, तुम भी कसम खाओ। मैंने हलफ उठाना कहा है, मुबाहला नहीं कहा। अगली पिछली तहरीर में क्या कह रहा है ये देखो, सच्चे हो तो आओ, इन्हें हमारे सामने लाओ जिसने हमें अंजाम आतम में मुबाहला की दावत दी हुई है। कहता है मैंने हलफ उठाना कहा, मुबाहला नहीं कहा। भैन माफ कर दो, मैं तो गल होर कीती सी, तुसी गलत समझे माई बाप, मेरी गल जरा ध्यान न सुनिया कर। कसम और है, मुबाहला और है, हलफ और कसम तो हमेशा रोज अदालतों में होते हैं, मगर मुबाहला इसको कोई नहीं कहता। यू टर्न। अच्छा जी, ये हदीस 19 अप्रैल 1907 हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने 15 अप्रैल 1907 को इश्तिहार बनवान मौलवी सनाल्लाह के साथ आखिरी फैसला शाये किया, जिसमें मौलवी साहब को अपनी दुआए मुबाहला के बिल मुकाबल दुआए मुबाहला शाये करने की दावत दी। वो दुआए मुबाहला, क्योंकि बात ही मुबाहले की हो रही है। उससे पिछली तहरीर, उसके साथ पिछली तहरीर, जब मुसलसल मुबाहला की दावत दी जा रही है तो ये कैसे हो सकता है कि एकदम जी मुबाहला की बात नहीं हो रही? वो भी मुबाहला की ही तहरीर है ताकि झूठा सच्चे की ज़िंदगी में हलाक। और आखिर में लिखा बिलाखिर मौलवी साहब से इस्तेमाल है, वो मेरे इस मजमून को अपने पर्चा में छाप दें और जो चाहे इसके नीचे लिख दें, फैसला खुदा के हाथ में। इस दुआए मुबाहला के जवाब में मौलवी साहब ने जो कुछ लिखा इसको पढ़कर नाज़रीन खुद फैसला फरमाएं, क्या मौलवी साहब ने दुआए मुबाहला की है या इसको रद्द करने के सिर्फ राह फरार इख्तियार किया है, बल्कि अपनी तरफ से बिल्कुल नया तरीका फैसला शाये किया। हज़रत मिर्ज़ा साहब के इश्तिहार आखिरी फैसला के जवाब में मौलवी सनाउल्लाह साहब का इनकार, जो आज के उलमा बददयानती से छुपाते हैं। क्यों जी? ये बददयानत शैतान के पुजारी छुपाते हैं या नहीं कि वो सनाउल्लाह अमृतसरी वाबी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने भी लिखा हुआ है छुपाते हैं, मैंने भी लिखा हुआ है छुपाते हैं। और मैं आपको आज से कोई 100 साल पुरानी तहरीर दिखा सकता हूं कि ये सनाउल्लाह अमृतसरी वाबी अपनी जिंदगी में भी इस इबारत को छुपाता था। इसके बाद जितने वहाबियों ने किताबें लिखी, बातें की, सब ने इस इबारत को छुपाया। क्यों? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। कुछ तो छुपाया जा रहा है, ये जिल्लत है जिसको छुपाया जा रहा है। ये जिल्लत, बनावट छुप नहीं सकती, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से।
کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. ایسے فراڈ کر کے ان باتوں کو چھپایا نہیں جا سکتا. ابھی ہم زندہ ہیں, آپ اسی لیے شرمندہ ہیں, اسی لیے اس کو نہیں دکھاتے کہ اس میں آپ کے بابے کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے. مولوی صاحب نے لکھا, یہ دیکھیں سٹار لگائے ہوئے ہیں ان باتوں کو. آپ کو عبارت ساری ایک ایک لفظ پڑھ کے سنا دیا ہے. یہ خلاصتاً آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پوائنٹ یاد رہیں, اور کبھی بھی جا کر آپ لنک پر کلک کر کے وہ سارے پوائنٹ جو منہ کھولے اس کو جناب لنک دے دیں کہ یہ لو, اس کے اوپر سے پڑھ کر بتا دیں. اصل سکین لگائے ہوئے ہیں, اور کیا چاہیے. اپنے گھر کا پوسٹ کا ایڈریس دو, تمہیں پرنٹ کر کے بھی بھیج دیتے ہیں. اس میں کیا ہے, تم سچ کو ماننے والے بنو. لکھا ہے یہ کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی گئی اور بغیر میری منظوری کا شائع کیا گیا. یہ کہ اس مضمون کو بطور الہام شائع نہیں کیا گیا. یہ کہ میرے مقابلہ میں آپ سے ہے. اگر میں مر گیا تو مرنے سے لوگوں پر کیا حجت قائم ہوگی. آپ نے بڑی چلاکی یہ دیکھی کہ ان دنوں طاعون کی شدت ہے, خصوصاً صوبہ پنجاب میں, سب صوبوں سے زیادہ ہے, اور بالخصوص پنجاب کے دارالسلطنت لاہور میں جو امرتسر سے بہت قریب ہے. یہ کیفیت ہے کہ مردوں کو اٹھانا مشکل ہو رہا ہے. ایسی صورت میں ہر ایک شخص طاعون سے ڈرا ہوا ہے, اور کوئی آج اگر کل تو اعتبار نہیں, دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ہے تو یہ نہیں, یہ ہے تو وہ نہیں. تمہاری یہ دعا کسی صورت فیصلہ کو نہیں ہو سکتی, کیونکہ مسلمان تو طاعونی موت کو بموجب حدیث شریف کے ایک قسم کی شہادت جانتے ہیں. تو پھر وہ کیوں تمہاری دعا پر بھروسہ کر کے طاعون زدہ کو کاذب کہیں گے. آپ نے پہلے لکھا تھا خدا کے رسول چونکہ رحیم و کریم ہوتے ہیں اور ان کی ہر وقت خواہش ہوتی ہے کوئی شخص ہلاکت اور مصیبت نہ پڑے, مگر اب کیوں آپ میری ہلاکتی دعا کرتے ہیں. آخر پھر لکھا ہے یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں, نہ کوئی دانا اسے منظور کر سکتا ہے. یہ ہے جھوٹے کو گھر چھوڑ کر آنا, یہ ہے جناب شیطان کی لاش کفن میں ڈال کر, تابوت میں ڈال کر, اوپر آخری کیل رکھ کر اوپر سے ٹھک کر کے مارنا کہ بس پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلن وچ گنا رونو کہ ہن روے محمد تے ہن روے تد منا. کنی دیر فراڈ لاؤ گے, کنی دیر اور جینا جے, کنے کو جھوٹ بولو گے. جے تسی کہو تو 200 سال دی عمر مل جے, او دے بھی یہ جھوٹ تسی بولنے نے, فراڈ لانے نے, لوگوں کو حقیقت چھپانی ہے, اپنی قبر چ ہور اگ بھرنی ہے. آؤ سچ نو قبول کرو. آؤ اللہ تعالیٰ کہندا کونوا مع صادقین, سچیاں دے نال ہو جو. اسی تواڈے اخبار بھی چاڑے نے, کوئی شرم حیا غیرت تواڈے اندر ہے وے کہ تواڈے اخبار بھی تسی نہیں چاڑے, وہ بھی مینوں چاڑنے پئے نے کہ تہاڈی حقیقت تواڈے سامنے ظاہر کیتی جائے. وہابیاں دی اکھاں کھولیاں جان تاکہ شاید کوئی وہابی جڑا ہے وہ انہاں کولوں تے تسی لکائیاں نے چیزاں, شاید کسے وہابی نوں ہی عقل سمجھ آ جائے یار ساڈا بابا تے ساریاں چولاں ماردا رہا ہے تے سانوں تے اج تک کسے وہابی نے گل دسی نہیں. کیوں نہیں چاڑ دے اخبار اپنے ویب سائٹاں تے, کیڑی موت تانوں پیندی ہے. اچھا لکھا ہے ناظرین غور فرمائے مولوی ثناء اللہ نے بالمقابل دعائے مباہلہ کرنے اور جھوٹے کے سچی کی زندگی میں ہلاک ہونے کے طریق کو کس طرح کلیتاً مسترد کر دیا ہے اور دعائے مباہلہ کرنے سے فرار اختیار کیا ہے, اور اس طرح یہ مباہلہ نہ ہو سکا, لیکن اس کے بجائے مولوی ثناء اللہ نے ایک نیا طریق موقف اختیار کیا. مولوی ثناء اللہ کی طرف سے نیا طریق. چنانچہ مولوی ثناء اللہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کے مضمون کے مقابلے میں کہا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو کو رد کر کے اسی اخبار اہل حدیث 26 اپریل 1907 کے حاشیہ میں 4.25 پر بذریعہ نائب ایڈیٹر یہ نیا طریق فیصلہ شائع کیا. اپنی طرف سے اس کو آیات قرآنی کے مطابق ٹھہرایا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بدکاروں کو خدا کی طرف سے مہلت ملتی ہے. ملی کہ نہیں پھر بدکاراں نوں مہلت, تہاڈی منہ منگی مہلت ملی ہے کہ نہیں بدکارو. ثناء اللہ امرتسری وہابی نوں پیر میرے علی نوں اللہ نے مہلت دیتی ہے کہ نہیں. سنو من کان فی الضلالہ پارہ نمبر 16 رکوع 8 اور انما نملی لہم پارہ نمبر 4 رکوع 9 وغیرہ آیات تمہارے اس دجل کی تکذیب کرتی ہیں. سنو بل متانا ہاؤلائی پارہ نمبر 17 رکوع 4 جن کے صاف یہ معنی ہے خدا تعالیٰ جھوٹے دغا باز مفسد نافرمان لوگوں کو لمبی عمریں دیا کرتا ہے تاکہ وہ اس مہلت میں اور بھی برے کام کر لیں. اس وجہ تو ثناء اللہ امرتسری نوں لمبی عمر دیتی ہے, اس وجہ تو پیر میرے علی نوں اللہ نے لمبی عمر دیتی ہے کہ ہور ضلالتاں تے بدکاریاں کر لو. خطبے دا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا بس مولوی ثناء اللہ نے اپنے نائب کھانا لگے مولوی ثناء اللہ نے اپنے نائب ایڈیٹر کی اس عبارت پر صاد کیا ہے کہ میں اس کو صحیح جانتا ہوں. اہل حدیث اخبار 31 جولائی 1907 صفحہ نمبر 3
بلکہ مولوی صاحب نے لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سچا نبی ہونے کے مسیلمہ کذاب سے پہلے انتقال کر گئے. یہ ہے ان کا ایمان, یہ ہے ان کا طریقہ استدلال, یہ ہے وہ جو قرآن کے مطابق فیصلے کا طریقہ سمجھتے ہیں کہ سچا جھوٹے کی زندگی میں بھی مر جائے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کی زندگی میں مر گئے, اس سے وہ جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا. تمہارے بابے تو یہ لکھ کر مرے ہیں. مسیلمہ باوجود کاذب ہونے کے صادق سے بعد میں مرا, مگر آخرکار چونکہ بے نیلم رام, اس لیے دعا کی صحت میں شک نہیں. مرقع قادیانی اگست 1907 صفحہ 9. چونکہ یہ بھی بے نیلو مرام اور بے یار و مددگار ذلیل و خوار ہو کر مرا ہے, اس لیے پتا چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مسیح اور مہدی کی مخالفت اور کذب بیانی اور گالی بازی اور ناجائز حرکتوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے عذاب کے تحت مرا ہے. ثناء اللہ مرسری وابی جیسے محمد حسین بٹالوی مرا تھا مسیلمہ کی طرح. غرضی کے مولوی ثناء اللہ نے بالمقابل موقت بذاب قسم کھا کر مبالغہ تو نہ کیا, لیکن ایک نیا طریقہ فیصلہ پیش کیا. جھوٹے بدکار مفسد کو مسیلمہ کذاب کی طرح مہلت دی جاتی ہے. جھوٹا سجے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے تاکہ بے نیل مرام اس دنیا سے رخصت ہو. پس مولوی ثناء اللہ نے نہ صرف اپنی پیش کردہ طریقے فیصلہ کے مطابق مہلت پائی, بلکہ مہلت پانے کے بعد جس طرح بے نیل مرام حسرتوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے, وہ بھی حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی سچائی کا ایک بیان ثبوت ہے. رسالہ اعتصام 15 جون 1962 صفحہ 10 پر لکھتا ہے, یہ دیکھیں کیسے ذلیل و خوار ہو کر مرا ہے, ناکام و نامراد ہو کر. احمدیت کی ترقی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اب بھی اسی طرح قائم ہے اور اس سے زیادہ دنیا میں اسلام کی خدمت کر رہی ہے جیسی وہ 1908 سے پہلے کر رہی تھی. اگست 1947 میں امرتسر نہایت قیامت صغریٰ کا نمونہ پیش کر رہا تھا. فسادات کی ہلاکت خیز طوفان نے مولانا کی اقامت گاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر چند کے وہ اپنے دیگر عزیزوں کے ہمراہ سلامتی سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا جوان اکلوتا بیٹا عطا اللہ جس طرح بری طرح ذبح کیا گیا, اس سے ان کے قلب و جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہی وہ ابو جہل جیسا انجام ہے جو اس کا ہوا ہے. اللہ کے رسول مسیح اور مہدی امتی نبی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو یہ بکواس کیا کرتا تھا, گالیاں دیا کرتا تھا ان کو, بالکل ابو جہل اور مسیلمہ کذاب جیسا انجام اس کا ہوا ہے کہ یہ خود اگر وہاں قتل کر دیا جاتا تو اس کو یہ والی چیزیں نصیب نہ ہوتی کہ اپنے سامنے اس نے اپنے گھر کو جلتے ہوئے دیکھا, اپنی جان سے زیادہ پیاری اپنی کتابوں کی لائبریری کو وہاں سارا جلتے ہوئے دیکھا, اپنے جوان اکلوتے بیٹے کو وہاں لوگوں کے ہاتھوں بری طرح ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, اور وہاں سے ذلیل و خوار ہوتا ہوا یہ جناب گجرانوالا مولوی اسماعیل وہابی کے پاس پہنچا. پھر مولوی ثناء اللہ امری کے سوانح نگار عبد المجید سودروی نے لکھا ہے, آپ کا مکان کو چھوڑنا ہی تھا کہ بدماش لٹیرے جو اسی رات میں گھات پر بیٹھے تھے ٹوٹ پڑے اور تمام سامان نقدی زیورات وغیرہ لوٹ کر لے گئے, اور اس لوٹ گدوز کے بعد مکان کو بھی نظر آتش کر دیا. لٹیروں نے اس پر بس نہ کی بلکہ آپ کا وہ عزیز ترین کتب کا خزانہ جس میں ہزاروں روپے کی نایاب کتابیں تھیں اور جن کو آپ نے بڑی محنت اور جاں افشانی سے جمع کیا تھا اور خریدا تھا, جلا کر خاک کر دیا. کتابوں کے جلمے کا صدمہ مولانا کو اکلوتے فرزند کی شہادت سے بھی کم نہ تھا. یہ کتابیں حضرت کا سرمایہ زندگی اور ان میں بعض تو اس قدر نایاب تھی کہ ان کا ملنا ہی مشکل بلکہ ناممکن تھا. یہ صدمہ جان کا آپ کو آخری دم تک رہا اور حقیقت میں آپ کی ناگہانی موت کا سبب یہ دو ہی صدمات تھے. ذلت اور خواری کی موت اس کو ملی ہے, اس کے بعد بھی ذلیل اور خوار ہوتا رہا ہے, لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر زندگی گزارتا رہا ہے. ایک فرزند کی اچانک شہادت اور دوسرے بیش قیمت کتب کی سوختگی, چنانچہ یہ دونوں صدمے تھوڑے عرصے میں آپ کی جان لے کر رہے. سیرت سنائی صفحہ 399 390 مقام شاید دفتر اہل حدیث سودرا ضلع گجرانوالا. یہ ہے اس تاریخی مباہلہ کی حقیقت, اس کا انجام کہ مولوی ثناء اللہ اپنی ہی مقرر کردہ معیار کی روح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات 40 سال تک زندہ رہ کر آپ کے پیغام اور سلسلہ کی کامیابیوں اور ترقیات کو دیکھتے ہوئے حسرتوں کو سینے میں لیے ہوئے 1938 سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس دردناک انجام سے محفوظ رکھے اور حق کو پہچاننے اور اسے قبول کرنے کی توفیق بخشے, آمین. یہ ہے اس کا انجام, جیسے ابو جہل کا انجام ہوا, جیسے فرعون کا انجام ہوا, جیسے مسیلمہ کذاب کا انجام ہوا, جیسے محمد حسین بٹالوی کا انجام ہوا, ویسا ہی اس کا انجام ہوا ہے. اور یہ بھی لمبا مضمون ہے, یہاں ٹیکسٹ کی صورت میں لکھا گیا ہے, بے شمار حوالے ہیں اس میں, یہ اس لنک میں سارے موجود ہیں. یہ بڑا لمبا مضمون ہے ثناء اللہ اور ہم.
کہ اس نے یہ جتنی بھی یہ تشہیر الاذہان کے اندر یہ بہت لمبا چوڑا مضمون ہے، وہ جو مزید تفصیلات، اتنا میرے پاس اس کے متعلق ڈیٹا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں صرف ڈیٹا ہی ان کے اوپر رکھ دوں تو یہ نظر نہ آئے. سمجھ آئی ہے بات کی؟ تو یہ جناب 2 پھیتیاں جو ہے میری ویب سائٹ سے لے کر وہاں پھرتے ہیں اہل حدیث اخبار کا وہ جو سکین، اور جناب ساڑی ملی تے سانو ہی میں ہوں. ہاں جی بالکل مرزا صاحب، اس نے مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر کہ میں اب یہ کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی کتابیں کسی دریا میں نہیں بلکہ دہکتے ہوئے تنور میں پھینک دی جائیں تاکہ آئندہ کوئی مورخ اس شخص کا نام نہ لے. تو خدا کی تقدیر نے سارا اس کا وہ جو کتب خانہ جلا کے رکھ دیا. یہ نہیں ہے ان کو نظر آتا یہ نشان؟ ہاں جی بالکل. جزاک اللہ. کتابوں کا نام زندگی نال تو موت آئی ہے نا. میں کہنا کہ خود ماریا جاندہ نا تو یہ زلالتاں کتوں ویندا؟ اپنی اکھاں دے سامنے اپنے جوان پتر نو قتل ہوندیاں کس طرح ویندا؟ تے اپنی وہ جان تو زیادہ عزیز اپنے پتر وانگراں دی عزیز پوری لائبریری نوں جڑی ہزاراں روپیاں دی اوتھے انعام دیندا پھردا ہی نا. انعام کی بھی جناب توقع ہے، انعام لے. کہندا قرآن چوں کدھر یا طریقہ مبالغہ واؤ تے انعام لو. تے اللہ نے پھر وہ جڑے انعام دی 2-4 روپیے یہ کول ہے سن وہ بھی یہ کول کھولے. اوتھے گجراں والے مولوی اسماعیل کو جا کے تے خیرات مانگ کے نے گزارا کیتا. حکومت کو خیرات کے طور تے انہوں پریس دیتی. اوتھے ہی کدھر جناب مر گیا ہے ضلالت دی زندگی. جس طرح وہ کہندا سی نا انہاں دا جناب امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کہ جنہ تکر او دی زبان کتے آنگراں بھونکدی رہی انہاں تکر لوگ انہوں پوچھتے ہیں جدوں کتے آنگراں بھونکنا انہیں چھڑ دیتا. یہ انہاں دی کتاب دا سکین ادھر میں اتنے وایا نہیں کہ اسی انہوں کہہ رہے ہیں کہ کتے آنگراں وہ بھونکدا سی. بھونکدا ویسے اونجی سی لیکن چلو اسی ضرور کتے کولوں اپنا ناراضگی دا لینا ہے اپنا تمغہ. انہیں کہنا مینوں کدے نال ملان ڈے. تو وہ بھی کہندا ہے کہ جنہ تکر وہ زبان کتے آنگراں بھونکدی رہی لوگ وہ پیچھے سن. جدوں وہ بیمار ہو گیا تو لوگوں نے چوک کے پراں روڑی تے سٹیا کہ چل نس ہن تیرا کام پورا ہو گیا. ہاں جی کرو کوئی گل کسی نے کرنی ہے. جی میر صاحب، اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کے لیے تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جانیں بھی دے رہے ہیں، تکلیفیں سختیاں ہر چیز جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. ثناء اللہ امرتسری کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں. ان کے سامنے اس کی عبارتیں پیش کرو نا وہ کہتے ہیں یہ کون سا مرضی ہو جاتا ہے پر اس کو کھڈے میں پھینکو. اس قدر مردود کر دیا گیا ہے اور ابھی یہ جو ہے نا اس سے عبرت نہیں حاصل کرتا. اچھا یہ الفضل کے پرانے مضامین ہیں، وہ 14,000 کے قریب مضامین ہے سرچیبل. IPDF.MD.org پر جائیں، وہاں مینیو کے اندر اخبارات کا سیکشن ہے، وہاں الفضل، الفرقان، البدر اور تشہیر الاذہان اور اس کے علاوہ بھی اخبارات کے جو ہیں وہ سرچیبل مضامین ہیں. تو یہ دیکھیں اس میں نے ابھی صرف سرچ کیا ہے تو 10 مضامین آئے ہیں مختلف علماء کے. عبدالکریم شرما صاحب کے، اللہ دیتا جلندری صاحب کے، جلال الدین شمس صاحب کے، چودھری فتح محمد سیال صاحب کے اور کچھ یہ 3 نامعلوم بزرگان ہیں ان کے. تو اتنی تفصیل میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کسی فراڈیے کو فراڈ لگانے کی جو جگہ ہے نا وہ ملتی نہیں. لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ یہ تفصیل پڑھیں اور لوگوں کو سنائیں. بس اوپر سے دے کر پڑھ کر سنانے عبادت کھول کے پھر بھی کافی ہے. تو اسی طرح یہ دوسرے ہیں، وہاں بھی اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ آخری فیصلہ کے متعلق اور ثناء اللہ لکھے تو اور بھی مضامین اس کے بارے میں آ جائیں گے. بہرحال ٹھیک ہے، یہ کافی ابھی آج گفتگو ہو گئی ہے. 181 لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ بات کریں. تو یہ دیکھیں مباحثہ موضع مد، یہ دیکھیں البدر اخبار میں مباحثہ موضع مد ثناء اللہ امرتسری وہابی کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اس کی بھی تفصیل موجود ہے. تو بے شمار مضامین ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر جو ہے تفصیلات اس کی موجود ہیں. آپ کریں بات، میں ابھی سن رہا ہوں. ہاں جی میرا خیال میں نے کافی کچھ آج سیکھنے کو ملا ہے، لیکن میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو حسین بٹالوی تھا اس نے زندگی میں 2 ہی سچ بولے. ایک تو اس نے حضرت مرزا صاحب کی صداقت کا سچ بولا اور دوسرا اس نے یہ سچ بولا کہ جو امرتسری ہے نا اس کو 101 طریقے آتے ہیں کسی بھی مناظرے سے بھاگنے کے. تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا جو آپ نے تفصیلاً آج ٹائم دیا اور اتنے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں ہمیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ کیا ہے. تو یہ جو وہابی ہیں یہ بھی سن رہے تھے تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی اپنی دمیں کٹوا کر زخمی ہوں، زخمیوں میں شامل ہوں اور ساتھ نعرہ لگائیں امرتسری دم کٹا وہابی مرد آباد مرد آباد. کل سیفی بھائی جب یہ بار بار وہ رائے صاحب اس سے مطالبہ کر رہے تھے نا، جب اس نے یہ حضرت صاحب کا
اشتہار پڑھا تو اس کے بعد وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کے بعد جو جواب ہے ثناء اللہ امرتسری کا وہ بھی پڑھو، ہمت کرو، وہ پڑھ کر لوگوں کے سامنے سناؤ. میری خواہش یہ ہے کہ تم وہ پڑھ کر سناؤ بجائے اس کے کہ میں سناؤں، کیونکہ تم نے جس طرح مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ اشتہار پڑھا ہے نا، اسی طرح ثناء اللہ امرتسری کا بھی جواب پڑھ کر سناؤ تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو. اور اس کو بار بار یہ بتانے کے باوجود اس نے ایک دفعہ اس کی طرف نہیں تھایا. کہتا تھا ہاں پڑھیں گے. کب پڑھیں گے؟ قیامت والے دن پڑھنا ہے، ابھی پڑھ کر سناؤ. اور وہ اس کو موت آ رہی تھی، اس کے لیے جب وہ راجہ صاحب کہتے تھے نا کہ وہ پڑھ کر سناؤ، تو وہ کہتا تھا کہ ابھی زمین سے کوئی ایسا معجزہ ہو، کھڈا نکلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، مجھے یہ نہ پڑھنا پڑے. یہ اس کی موت تھی. اس میں موت والی وجہ کیا تھی کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ یہ جو مرزا صاحب نے یک طرفہ دعا کی تو مرزا صاحب کی دعا قبول ہوگی. یہ اس کا دعویٰ تھا، جبکہ ثناء اللہ امرتسری اسی کے دعوے کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ رد کر رہا ہے، اور بار بار وہ حضرت صاحب کے اس طریقے کو قبول نہیں کر رہا. اور حضرت صاحب نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ یہ بار بار کج بیسی بہت زیادہ کر رہا تھا. جب اس کو دعوت دی گئی کہ آؤ تم قسم کھاؤ، اس نے ایک مضمون شائع کیا، پھر مضمون شائع کر رہا ہے، تو مضمون پر مضمون شائع کر رہا تھا. تو حضرت صاحب نے کہا چلے، حضرت صاحب نے شروعات کر دی، اور حضرت صاحب نے اپنی طرف سے جو دعا کرنی تھی وہ کر کے کہا چلیں آئیں، اب آپ میدان میں آ جاؤ. اور اس کے بعد آپ سب نے دیکھا ہے کہ کیا جواب تھا اس کا. میدان سے اس طرح بھاگا ہے اب اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے، کس طرح مطلب بے مثال ہی بھاگا ہے، اور اتنی سپیڈ سے بھاگا ہے کہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی. عیسائیوں کے ریکارڈ بھی اس نے توڑے ہوئے ہیں، اور اس قدر بے شرمی اور ڈٹھائی سے بھاگا ہے کہ انتہا کر دی ہے اس نے. کہتا مجھے یہ جو آپ نے طریقہ پیش کیا ہے یہ طریقہ قبول نہیں ہے، مجھے آپ کی عبارت قبول نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کاظموں کو زندگی کم دیتا ہے، میں بتاؤں گا دیکھنا مجھے اللہ تعالیٰ کتنی لمبی زندگی دیتا ہے. میں کاذب ہوں، مفسد ہوں، وہ ثابت ہوا خود جو اس نے فتویٰ دیا تھا. تو یہ اس کی حقیقت تھی. اور کل وہابی کو اس قدر موت پڑ رہی تھی، اس نے ایک اور یہودیانہ صفت پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں کی طرز پر کہ اگر تم نے وہ پڑھا ہے جو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، وہ کیوں نہیں پڑھ رہے جو ثناء اللہ امرتسری نے اس کے مقابلے میں کہا تھا؟ وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ وہ کس قدر جوتے چھوڑ کر بھاگا تھا؟ وہ بھی بتاؤ لوگوں کو، حقیقت واضح ہو، اس کے بعد سچ لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. لیکن پھر یہودیوں کی صفت کیسے ان میں آئے گی؟ پھر یہ کیسے ثابت کریں گے کہ ہم وہی یہود ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں پیدا ہوں گے؟ ہم کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے مغضوب علیہم بنیں گے؟ اور اس بات کو جھوٹ بول کر اپنی فتح بتا رہا ہے کہ ہم فتح یاب ہو گئے. دیکھا ہم نے کتنی کامیابی سے کل یہودیانہ صفت پر عمل کرتے ہوئے ثناء اللہ امرتسری کی بات پہ پردہ ڈالا. وہ حوالہ نہ ہم نے پڑھنے دیا نہ ہم نے پڑھا، اور اس پر ہم پردہ ڈال کر آگے. ہم نے صرف مرزا صاحب کی عبارت پڑھی اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ دیکھو دیکھو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ فوت ہو گئے اور ثناء اللہ امرتسری جیت گیا. جو یہ کہتا تھا ثناء اللہ امرتسری کے یہ الفاظ ہیں جو ابھی سلیم بھائی نے بھی پڑھ کے سنائے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس جو آپ کا یہ جو طریقہ ہے اس کو میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا، اور کوئی دانہ اس کو قبول نہیں کر سکتا. اور آج یہ وہابی جو ہیں اس کو قبول کر رہے ہیں، آج وہابی قبول کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ دانے نہیں ہیں، یہ بیوقوف ہیں. اور اس سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، اپنے باپ کی اس قدر تذلیل کروا رہے ہیں. اگر یہ بات یہ نہ کرتے اور اس طریقے کو قبول نہ کرتے تو آج اتنے جوتے پڑے ہونے تھے اس کو. آج اتنے لوگوں کو پتہ چلنا تھا کہ وہ کس قدر دجال تھا، کس قدر جھوٹا تھا، کس قدر کذاب شخص تھا، کس قدر وہ جھوٹ بولتا تھا، گیدڑ کی طرح بھاگتا تھا. جی کمالات اسلام بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے خیال میں تاول قادر بھائی کچھ کرنا چاہتے ہیں بات مجھ سے پہلے کے بیٹھے ہیں، پھر میں کچھ نہیں کرتا. سلیم صاحب نے آج بڑے ہی زبردست طریقے سے جو ہے بات کو بیان کیا کھول کھول کے کہ بات جو ہے نا کئی مجھے جو ہے نا اور بھی جو نئے بندے بھی آج سن رہے تھے تو انہوں نے کافی تعریف کی ہے. بلکہ ایک بندہ مجھے فون کر کے کہہ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ میں نے سلیم میر صاحب کو شعر مارنا.
तो मैंने कहा भी रुक जाओ देखते हैं अभी। कहता मेरा क्या तरीकेकार क्या, वो नया टिकटॉक की तरफ कह रहा तरीकेकार क्या है कि मैं उसको शेयर मार सकता हूँ सलीम मीर साहब को। बहुत ही अच्छे तरीके से सलीम मीर साहब ने बयान किया आज। अच्छा, और वो जो मैं एक रेफरेंस दे रहा था कि ये जो पुराने करीम में दिखाओ ये तरीका मोबाइल ऐप, तो ये सूरह बकरा की आयत 94 है। तफसीर इब्ने कसीर मैंने अभी खोल ली है। तफसीर इब्ने कसीर जहाँ पर आता है ना कि मौत की तमन्ना करो, वहाँ पर तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि उसने बाकायदा वो बंद बांधा है यहूद को मोबाइले की दावत, और लिखा है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इन यहूदियों को